کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا؟ نہ وہ چوری تھی، نہ قتل، نہ جھوٹ، بلکہ وہ تھا تکبر۔ ایک ایسا گناہ جو عبادت کے باوجود انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ یہ کہانی صرف ابلیس کی نہیں، یہ کہانی ہر اس دل کے لیے ہے جہاں کہیں نہ کہیں میں بہتر ہوں کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ساری مخلوق نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا، مگر ایک تھا جس نے اپنا سر نہیں جھکایا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر گھر ہوں۔ اور یہیں سے شروع ہوا تکبر کا پہلا گناہ جو انسانی تاریخ کا سب سے خطرناک موڑ بن گیا۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ تکبر اللہ کو اتنا ناپسند کیوں ہے، سجدہ نہ کرنا گناہ تھا یا اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، آدم کی لغزش اور ابلیس کے انکار میں فرق کیا تھا، اور آج ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کیسے اسی غلطی کو بار بار دہراتے ہیں۔ یہ کہانی ہم قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے تاکہ صرف سن کر رہ نہ جائیں بلکہ اپنے اندر جھانک کر خود کو بھی بدل سکیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کا درجہ بلند کرنا چاہتا ہے تو اسے صرف قوت نہیں دیتا، اسے علم دیتا ہے۔ انسان کی کہانی بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا، نہ آگ، نہ روشنی، نہ نور، بلکہ مٹی جو خود زمین پر پڑی ہوتی ہے، اور پھر اللہ نے اسی مٹی سے بنائے ہوئے انسان کو وہ چیز عطا کی جو کسی اور مخلوق کو نہیں دی، علم۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے آدم کو اسماء سکھائے، یعنی چیزوں کی حقیقت، ان کے نام، ان کا مطلب اور ان کا مقام۔ یہ صرف الفاظ کا علم نہیں تھا، یہ سمجھ، سوچ اور ذمہ داری کا علم تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے سر جھکا کر کہا، یا اللہ، ہمیں صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ یہاں ایک بہت گہرا درس چھپا ہے۔ فرشتے علم کے مقابلے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں اور انسان علم کے ساتھ ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ پھر اللہ نے آدم سے فرمایا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب آدم نے سب بتا دیا تو اللہ نے فرشتوں پر یہ حقیقت واضح کر دی، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی انسان کی فضیلت اس کے جسم سے نہیں، اس کے رنگ سے نہیں، اس کے اصل سے نہیں، بلکہ علم اور اطاعت سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سجدے کا حکم آیا تو وہ سجدہ آدم کے جسم کے لیے نہیں تھا، وہ سجدہ تھا علم کی تعظیم کا اور اللہ کے فیصلے کی اطاعت کا۔ اور یہیں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے، کیونکہ جب علم کے مقابلے میں غرور آ جائے تو پھر سجدہ مشکل ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے انسان کی تخلیق کا ارادہ ظاہر کیا تو فرشتوں نے ایک بات کہی، مگر یہ بات نہ انکار تھی، نہ شکوہ اور نہ ہی اللہ کے فیصلے پر سوال، یہ صرف سمجھنے کی کوشش تھی۔ فرشتوں نے عرض کی، یا اللہ، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو اس میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ یہاں ایک بہت ضروری بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فرشتے گناہ نہیں کرتے، مگر وہ اللہ کے فیصلے کی حکمت کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی، بلکہ اس بنیاد پر کہی کہ انہوں نے پہلے زمین پر جنون کو دیکھا تھا جو فساد اور خون خرابی کر چکے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ اگر انسان بھی اختیار والا ہوگا تو کہیں یہ بھی وہی نہ کرے۔ مگر اللہ کا جواب صرف ایک جملہ تھا، اور وہ جملہ پوری تاریخ بدل دیتا ہے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے فرشتوں کو یہ نہیں بتایا کہ انسان کبھی فساد نہیں کرے گا، بلکہ یہ بتایا کہ انسان میں صرف برائی ہی نہیں ہوگی، اسی انسان میں نبی پیدا ہوں گے، رسول آئیں گے، صدیق، شہداء اور صالحین پیدا ہوں گے، اسی انسان میں توبہ ہوگی، واپسی ہوگی اور اللہ سے رجوع ہوگا۔ یعنی انسان کا امتحان، اس کا خطرہ بھی ہے اور اس کا مقام بھی۔ اور پھر جب ہر بات واضح ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے وہ حکم دیا جس نے دنیا کی تقدیر بدل دی۔ سجدے کا حکم جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت علم کے ذریعے واضح کر دی اور فرشتوں پر یہ بات پوری طرح کھل کر آ گئی تو پھر اللہ کا حکم آیا، ایک ایسا حکم
جو صرف سجدے کا نہیں تھا بلکہ اطاعت کا امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، کیونکہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ سجدہ تھا تعظیم کا، اللہ کے فیصلے کو مان لینے کا۔ اور پھر جو ہوا وہ بہت واضح تھا۔ جتنے بھی فرشتے تھے سب کے سب اللہ کے حکم کے آگے جھٹ سے جھک گئے۔ نہ کسی نے سوال کیا، نہ کسی نے دیر لگائی، نہ کسی نے اپنی رائے دی، کیونکہ فرشتوں کا کام سوچنا نہیں، اطاعت کرنا ہوتا ہے۔ مگر وہاں ایک مخلوق اور بھی موجود تھی۔ وہ فرشتہ نہیں تھا مگر فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا نام تھا ابلیس۔ اسے بھی حکم دیا گیا کیونکہ وہ اس مجلس میں تھا، مگر اس نے اپنا سر نہیں جھکایا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور یہیں سے فرشتوں اور ابلیس کے درمیان بنیادی فرق واضح ہو گیا۔ فرشتے حکم کو دیکھتے ہیں اور جھک جاتے ہیں، اور ابلیس حکم کے بجائے اپنی سوچ کو دیکھتا ہے۔ جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا، اور یاد رکھیے اللہ سوال اس لیے نہیں کرتا کہ اسے پتہ نہیں ہوتا، اللہ سوال اس لیے کرتا ہے کہ حقیقت واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا؟ یہ سوال ابلیس کے لیے آخری موقع تھا کہ وہ مان جاتا کہ وہ غلط ہے، مگر ابلیس نے توبہ نہیں کی۔ اس نے دلیل دی، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہاں گناہ صرف سجدہ چھوڑنا نہیں تھا، گناہ تھا خود کو بہتر سمجھنا۔ ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ میں سجدہ نہیں کرنا چاہتا، اس نے کہا کہ میں زیادہ قیمتی ہوں، یعنی اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا لاجک رکھ دیا۔ اور جب انسان اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو اوپر رکھ دے تو پھر وہ عبادت میں ہو کر بھی اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابلیس کا گناہ وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوا، بلکہ اس کا انجام ہمیشہ کی لعنت بنا۔ یہاں پر اکثر لوگ ایک غلطی کر دیتے ہیں، وہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کو ایک ہی ترازو میں تولنے لگتے ہیں، مگر قرآن دونوں کے درمیان بہت واضح فرق بتاتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی وہ بھول تھی، انسانی کمزوری تھی۔ اس میں تکبر نہیں تھا، نہ ضد تھی، نہ انکار تھا۔ جب آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی محسوس کی تو انہوں نے اپنے رب سے کہا یا ربنا، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یعنی آدم علیہ السلام نے غلطی کے بعد اپنا سر جھکا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، مگر ابلیس کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔ اس نے غلطی کے بعد بھی غلطی نہیں مانی، اس نے توبہ کے بجائے ضد اختیار کی، اور صرف ضد ہی نہیں، اس نے اللہ سے کہا کہ مجھے مہلت دی جائے تاکہ میں انسان کو گمراہ کروں۔ یعنی آدم علیہ السلام کی لغزش نے انہیں بلند کیا اور ابلیس کی ضد نے اسے گرایا۔ اس لیے یاد رکھیے اللہ کے نزدیک غلطی سب سے بڑی چیز نہیں، تکبر سب سے بڑی چیز۔ جب ابلیس نے توبہ نہیں کی اور نہ ہی جھکنے کا ارادہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا۔ اور یاد رکھیے اللہ کا فیصلہ نہ جذبات پر ہوتا ہے نہ غصے پر، بلکہ عدل اور حکمت پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا، یہاں تجھے تکبر کا کوئی حق نہیں۔ یہ صرف جنت سے نکالنا نہیں تھا، یہ اللہ کی رحمت سے دوری تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مردود ہے اور قیامت تک تجھ پر لعنت رہے گی۔ یہاں ایک بہت گہری بات سمجھنے والی ہے۔ ابلیس کو صرف اس لیے سزا نہیں ملی کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، اسے سزا اس لیے ملی کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی آنا کو کھڑا کر دیا۔ پھر ابلیس نے کہا یا رب مجھے اس دن تک مہلت دے جب سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دی گئی ایک مقرر وقت تک۔ یہ مہلت رحمت نہیں تھی، یہ امتحان کا سلسلہ تھا، انسان کے لیے بھی اور ابلیس کے لیے بھی۔ پھر ابلیس نے اپنا ارادہ ظاہر کیا، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو خالص ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات حق ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں، یعنی جو اللہ کے ساتھ رہے گا وہ محفوظ رہے گا، اور جو اپنی آنا کے پیچھے چلے گا وہ خود اپنا راستہ کھو دے گا۔ یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ کہانی صرف آدم اور ابلیس کی نہیں، یہ کہانی ہر انسان کی کہانی ہے۔ ہر دفعہ جب انسان غلطی کرتا ہے اس کے سامنے دو راستے کھل جاتے ہیں، ایک راستہ آدم کا راستہ اور دوسرا راستہ ابلیس کا راستہ۔
یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت نسب سے نہیں، علم سے نہیں، اور نہ ہی صرف عبادت سے بلکہ اطاعت اور تواضع سے ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ آج کا سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ یہ سوچنا کہ تکبر صرف بولنے کے لہجے کا نام ہے۔ نہیں، تکبر کبھی اپنی غلطی نہ ماننا ہوتا ہے، کبھی دوسروں کو کمتار سمجھنا ہوتا ہے، اور اس لیے جب بھی دل کہے میں ٹھیک ہوں تو ابلیس کا انجام یاد کر لینا، اور جب دل کہے مجھ سے غلطی ہو گئی تو آدم کی دعا یاد کر لینا، آئے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اگلے ایپیسوڈ میں ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے حضرت آدم کے شرف کا اظہار کہ اللہ نے انسان کو کیوں چنا اور کیوں فرشتوں کے سامنے اس کی فضیلت بیان کی۔